آپ نے فرمایا بیلیا اس طرح کرنا روز تو نے 100 بار استغفار کرنے. حضرت جی بڑا طاقتور وظیفہ ہے استغفر اللہ، لیکن شرط اتنی ہے کہ پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھو کرنی کیسے ہے. حالانکہ میں محبت کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا تو مفہوم ہے او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. تو جو دیوانگی آپ دکھاتے ہیں نا ہمیں لاتے ہوئے، اللہ وہ دیوانگی ادھر ہونی چاہیے. اتھے وہ میں پنجابی جاکھاں گا پہ سانو کھچ دے، اللہ منو کھچنا کی فرق پڑنا ہے. وہ دیوانگی ادھر ہونی چاہیے، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ عقیدت. وہ جب درود پاک یا اللہ کے ذکر کی باری ہے ادھر آپ کو وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. اتھے تو ہی بول دے کوئی نہیں، اتھے سانو کھیچ کھیچ ساڑا چھڑ دے گا نہیں رستے. تو یہ سانو کھیچیاں کچھ بھی نہیں ہونا. جو ہوگا وہ میں کہتا ہوں پھر دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں بالکل جو اقبال نے کہا تھا وہی ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جدھر آپ کو مظاہرہ کرنا چاہیے آپ ادھر کرتے کوئی نہیں ہے. اور بس وہ شخصیت پرستی میں جو ہے نا وہ آپ کچھ بہت ہی آگے گزر جاتے ہو. نہیں ادھر کیا کرو بیٹا. اور میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، پنجابی میں کہتے ہیں جنہ گوڑ پاؤ گے اُنّا ہی مٹھا ہے. کوئی گوڑ ہی نہیں پاندے یار کوئی بھی. وہ جو آپ کرتے ہیں نا اس کا کوئی فائدہ نہیں. ادھر کیا کرو بیٹا. ادھر وہ محبت، ادھر وہ عقیدت، اور ادھر وہ سارا کچھ نظر آنا چاہیے. ادھر نہیں نظر آتا ہے. دیکھنا اللہ حضرت بھی کہہ رہے ہیں درود پاک پڑھنے والے کو، درود پڑھنے والے ذرا پہلے ایک بار دیکھ لے تو پڑھ کن پہ رہا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، کہاں کہاں نہیں انہوں نے ہمیں یاد کیا. تو جب امت یاد کرے تو امت کو پھر دوبارہ کہنا پڑے ایک باری پڑھو. نہیں بدلو اس معاملے کو، تھوڑا اس طرح کا پڑھا کرو کہ جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نا کہ کلیجہ ٹھنڈا ہوئی ہے، روح کو سکون آ جائے پڑھ کے سن کے اور دیکھ کے کہ واقعی یار پڑھنا لینے پڑھ چھڑے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ اس لیے اس کو نا ٹھیک ہے جی جب بھی موقع آئے تو پورا فوکس حضرت. وہ میرے سیدی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصل میں نا حضرت جی وہ قبلہ سے وہ گاڑی میں بھی اصل میں نا کھول لی ہیں دکانیں، تو پھر دکانوں پہ پھر کام دکانوں والے ہی ہوتے ہیں. ان لوگوں نے دکانیں نہیں کھولی تھیں. آج کام خراب کیتا دکانوں نے، وکھریاں دکانوں نے، اور پھر وکھریاں گلاں نے. وہ تب دکان نہیں تھی حضرت جی، اس لیے وہ سیدھی سونی اور ستھری باتیں کیا کرتے تھے. اب جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اب وہ سلیمان مصباحی نے اعلان یہی کر کے سواریاں اپنی گاڑی میں بٹھائی ہیں کہ گڈی مدینہ پاک چل رہی ہے. لیکن ہیں اللہ یا زندہ کہ جو گاڑی میں سلیمان مصباحی نے سواریاں بٹھائی ہیں نا وہ یہی کہہ کے بٹھائی ہیں کہ چلی مدینے میں. لیکن پہن میں اپنے ہی آستانے تے ڈیا ہوں. پہن گڈی میں اپنے ہی آستانے تے، کدی میرے صاحبزادہ صاحب، کدی میرے اہزادہ صاحب، کدی میرے اہزادہ صاحب کہہ کے سواریاں میں ہی بائی سی گڈی کہ گڈی ساڈی، لیکن گڈی میرے آستانے دے آلے دوالے پاؤن ڈئی ہے. اور پھر اقبال نے رو کے کہا، اقبال کہتے ہیں سلیمان مصباحی کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، تیرا کام تو ان کو رب کا راستہ دکھانا تھا، تو خود ان کا رب بن گیا. تو ان سے اپنی پرستش کروا رہے، تو ان سے اپنی پوجا کروا رہے. تیرا کام تو تھا ان کو راستہ بتانا. سدھے ہو کے سجے ہوئی ہو، پھر سدھے ہو کے کھبے ہوئی ہو، تو پھر سدھے جائی ہو کہ مدینہ پاک جائے. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ گڈی اتھے ہی پہنچ رہی ہے. میرا صاحبزادہ، میری پگ، میری کرسی، میرا عرس تے میرا یہ تے میرا گڈی اتھے ہی پہنچی پئی ہے. تو اقبال رو کے کہتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. وہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے حضرت جی. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نا گڑ سواریاں مدینہ، تو مدینہ لے کے گئے نے حضرت.
وہ بہت بڑے لوگ تھے. وہ حضرت کی خدمت میں کوئی شخص آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت، کیونکہ حضرت اس طرح کی وہ تکلیف دینے والی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اللہ حضرت یہ بھی ہاتھ سی مٹھا رکھنے ہیں. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ بلے شاہ جان چھڑوا گئے تو مینوں ہی لوڑے ویلنے جوان دین دے. وہ کہندے نے سچ آکھاں تے بھانبڑ بلدے تو مینوں کی لوڑے ویلنے جوان دین. جنی کہ میرے جی طاقت ہے وہی انہی کی گل کر چھڑنا وا، اگے نہیں میں جاندا کوئی. میں نے ایک دن حضرت وہ اسی طرح کسی محفل میں تھا، اللہ میرا بالکل ارادہ ان کو ہٹ کرنے کا نہیں تھا. میں نے حضرت وہ بس کو کفیت بن گئی. میں نے حضور بلے شاہ کا وہ شعر پڑھا، علم بس کریو یار اکو الف تیرے درکار، علم نہ بے وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کریو یار. اگوں پھر اقبال بلے شاہ صاحب میرے والے پاسے پیراں والے پاسے آئے. پھر پیراں نو اقبال کی کہتے ہیں، بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں الٹے مسئلے گھروں بتاویں. پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں الٹے مسئلے گھروں بتاویں، بے علمانو لٹ لٹ کھاویں جھوٹے سچے کریں قرار، علم بس کریو یار. اللہ میرا کوئی ارادہ اس طرح کا نہیں تھا. وہ پیر صاحب بیٹھے تھے، وہ غصہ کر گئے ادھر. میں نے اللہ وہ غصہ کر گئے ادھر. تو ابھی تو ہم بہت کچھ نہیں بولتے ادھر، چپ کر جاتے ہیں. لیکن تکلیف بڑی ہے یار. دھوکہ دیا ہم نے، بٹھایا یہ کہہ کہ گاڑی مدینہ جا رہی ہے، لیکن گڈی میرے آستانے دے آلے دوالے پونڈ رہی ہے ادھر. ظلم ہوا بڑا زیادہ. چلے کوئی نہیں جی، جانا تو ہے نا کل. جن کے نام کی کھا رہے ہیں پھر انہوں نے پوچھنا ہے، دا سلیمان مصباحی کیوں میری امت کے ساتھ تو نے دھوکہ کیا، کیوں لوٹا تو نہیں ان کو. اللہ کی بارگاہ میں جانا تو ہے نا. پھر پوچھے گا، او سلیمان یہ تو تیرے مرید اس لیے ہوئے تھے، یہ تو یہ کہہ کے سمجھ کے تیرے پاس آئے گے، تو ان کو میرا راستہ بتائے گا، تو اپنے پٹ تھلے دے کے رکھے سارے. کوئی نہیں، دن آنے والا جی. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا. اور حضرت یہ نہ سمجھیے گا کہ سدا اسی طرح ہی رہا ہے، نہیں، کبھی وہ بھی دور ہوا ہے کہ جب حضرت سلطان کہتے ہیں، فرماتے نا رب عرش معلا اتے نا رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نا رب علم کتابی لبا نا رب وچ محرابے ہو، جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے ہو. یہ نہ سمجھے کہ سدا اسی طرح ہی ہوا ہے کام. کبھی یہ بھی دور تھا، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب میں لایا ہوں. کبھی وہ بھی دور کہ جے اے کہہ کے سواریاں بھائیاں نے نا کہ مدینے چلیاں نا، پھر گڈی مدینہ پاک گئی بھی حضرت. لیکن آج حضرت جی آج تکلیف دے عمر ہے حضرت. آج امت زخمی ہے حضرت، اور بس چپ ہی پلی ہے حضرت. تو حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت، وہ حضرت کی بارگاہ میں نا کو بندہ آ گیا، عرض کرتا ہے حضرت بڑا پریشان ہوں رزق کے حوالے سے، کو وظیفہ بتائیں حضرت. آپ نے فرمایا بیلیا اس طرح کرنا، روز تو نے 100 بار استغفار کرنے. حضرت جی بڑا طاقتور وظیفہ ہے استغفر اللہ، لیکن شرط اتنی ہے کہ پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھو کرنی کیسے ہے. ہم تو جو استغفار کرتے ہیں اس کے لیے پھر استغفار کی ضرورت ہے جی. نہ کوئی ندامت، نہ کوئی شرمندگی، نہ اپنے کیے پہ کوئی پشیمانی. حضرت یہ کون سی استغفار ہے؟ اس طرح ہے نا، استغفر اللہ. بھئی یہ تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اس طرح معافی مانگی جاتی ہے؟ یہ کون سا سٹائل ہے معافی مانگنے کا؟ بس اتنا کرو حضرت، کسی کے پاس بیٹھ کے استغفار کرنے کا طریقہ سیکھ لو، پھر دیکھو استغفار میں طاقت کتنی ہے. صرف ہم نے سیکھا نہیں کسی سے، بلکہ یہ تو باتیں دور رہ گئی ہیں. 6-7 سال اس گنہگار نے بھی امامت کروائی ہے، بزرگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو آج تک حضرت مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا. وجہ کیا؟ صرف سیکھا نہیں کسی سے. اور صرف حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ صرف
ہے محبوب کی امت، نہیں تو ایک ایک کو نام لے کے نکال دیا جائے مسجد، چل نکل تو بھی، چل سلیمان، تجھے تو آج تک ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا، ایسے آتے ہیں۔ 6-7 سال حضرت امامت کر، مسلح پہ بیٹھے ہونا، نمازی اور ہیں، مونڈے چوڑے کی تھے وہ وہی، وہ اس چال کی تو باہر اجازت نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا، اس چال کی اجازت تو وہ باہر نہیں، تو اس چال سے رب کے گھر میں آ رہا ہے۔ یہ تو صرف محبوب کی امت ہے حضرت، کٹ دے نہیں ہے حضرت، ایک ایک نو نام لے لے کے اٹھان، چل نکل باہر، وہ ایسے آتے ہیں ہمارے گھر۔ تو مجرم نہیں، تیری چال مجرم والی تھی۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اور میں حکیم خادم صاحب کی بات مکمل کر دوں، عرض کی تھی حضور پریشانی بڑی ہے، وظیفہ دو، فرمایا بیلیا روز 100 بار استغفار کرنی۔ ظاہر حضرت جو پریشان ہوتا ہے وہ کوئی در نہیں چھوڑتا، لیکن دکھ یہ ہے کہ در کوئی نہیں چھڑتا لیکن مسجد کوئی نہیں آتا ہے۔ مسجد میں بلکہ ایتھے تے چھپڑ نہیں حضرت جسے لوگ نہان جاندے ہیں حضرت، پاکستان میں کتنے چھپڑ ہیں جہاں لوگ شفا کے حصول کے لیے نہانے جاتے ہیں، ویسے گھوڑیاں دا بھی موتر تے ویسے سارا کچھ۔ یہ صحیح کہا نا اللہ حضرت، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بار یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ نہیں آنا مسجد میں جاؤ پھر نہ ہو چھپڑا میں جا کے، اسی تانوں کدوں کہ چھپڑا اسی تو کہ ساڈے گھر آ کے وضو کر، نہیں آنا تو جاؤ چھپڑا نہ ہو جا کے۔ جو مسجد میں نہیں آ سکتے ان کی سزا چھپڑ ہی ہے، پھر ادھر چھپڑ ہے باقاعدہ ادھر جس میں لوگ نہاتے ہیں جا کے۔ وہ بندہ جو پریشان ہوتا ہے وہ ہر در پہ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی گیا، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بتایا، اس نے کیا پڑا بھی ہوگا حضرت۔ عرض کرتا ہے حضرت میں نے تو، حضرت نے کہا کہ 100 بار استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ آگے سے کیا عرض کرتا ہے، وہ کہتا ہے حضور میں نے تو کہیں 1000 بار پڑھ دی تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ فرمایا چلے آ تو پڑھی چھڑی ہے، میں تینوں کرنا لو کہن دے گا، پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم استغفار کس طرح کرتے ہیں، استغفر اللہ ہوا، نہیں تو مجرم ہے، تو گناہ گار ہے، حال بھی مجرمہ والا بنا، سر تھلے کر، ندامت پشیمانی سب جمع کر اور پھر عرض کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر ویکھا ہوندا کی ہے میں کس طرح مان جاؤں، صرف ہم کرتے نہیں ٹھیک ہے حضرت جی۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھو، ذکر کرو، درود پڑھو، توجہ فوکس، پھر دیکھو حضرت یہ نام پاک کرتا کیا ہے۔